جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب میں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی، بڑھتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے، اور کیا اس کے بارے میں حدیث پاک بھی آئی ہے؟ نماز کے دوران کیا اس میں مرد اور عورتوں کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے، یا مردوں کے اعتبار سے بالخصوص کتنا فرق رکھنا چاہیے دونوں پاؤں کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ کم از کم جو ہے وہ 4 انگل کا فاصلہ جو ہے وہ رکھیں، 4 انگل، 4 انگل، اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ فاصلہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس سے کم بھی کسی کا فاصلہ ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی یا نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، البتہ طریقہ یہی ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ رکھا جائے دونوں پیروں کے درمیان۔ ٹھیک ہے۔ اور عورتیں کچھ مزید سمٹ کر؟ جی، عورتیں کا چونکہ اوورآل ہی ان کے پردے کے احکامات ہیں اور ان کے نماز کے طریقہ کار میں بھی اس بات کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی پردے کو پیش نظر رکھ کر ان کے جو ارکان ہیں نماز کے وہ تمام جو ہے وہ اس کے طریقہ کار بتائے گئے۔ جیسے سجدے کے اندر عورتیں سمٹ کر جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کریں گی، ہاتھ باندھنے کے اندر بھی پردے کے پیش نظر رکھا گیا، تو یوں ہی جو ہے وہ کھڑے ہونے کے اندر بھی عورتوں کو بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ کھول کر جو ہے وہ کھڑی ہوں، وہ جو ہے وہ سمٹ کر یا جو ہے وہ اپنے پاؤں قریب کر کے بھی بالکل کھڑی ہو سکتی۔ اور بالخصوص جو پیچھے کی ایڑیاں ہیں ان کو ملا کر اور جتنا حد امکان سمٹ کر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع کے اندر بھی مرد کے حوالے سے اور عورت کے حوالے سے یہ کچھ فقہاء کرام نے وہ فرق بیان کیا ہے۔ جی، رکوع کے اندر بھی کہ رکوع کا جو ادنا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو ٹچ کر جائیں، یہ رکوع کا ادنا جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ رکوع کا جو ہے وہ درجہ ہے، تو عورت کے لیے یہی جو ہے وہ حکم ہے۔ مرد تو جو ہے وہ اپنی پیٹھ سیدھی کرے گا، اگرچہ مرد کا بھی رکوع تو اس سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ بالکل جو ہے وہ سیدھی کرے، یعنی گھٹنوں تک باقاعدہ ہاتھ تو پہنچتے ہی ہیں، ہاتھ پہنچانے کے بعد اس سے پکڑ لے گویا کہ گھٹنوں کو جو ہے وہ پکڑ لے گا اور اپنی پیٹھ سیدھی کر لے۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے، اور عورت کے لیے ہے کہ وہ فقط جو ہے وہ اپنے ہاتھ بڑھائے اتنے کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ منیمم رکوع ہی اس کا گویا کہ سنت طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسلامی بہنوں کی نماز کے احکام، یہ کتاب جس کے اندر بالخصوص خواتین کے جن جن مسائل کے اندر فرق ہے بطور خاص نماز کے حوالے سے اور ان کے ارکان کی ادائیگی کے اعتبار سے، اور سجدے کے حوالے سے بھی بہت سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں، بعض خواتین کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے، تو سجدے میں بھی فرق ہے مرد اور عورت کے سجدے میں؟ جی بالکل، مرد اور عورت کے سجدے میں بھی فرق ہے، جس طرح نماز کے دیگر جو ہے وہ ارکان میں فرق ہے کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی کلائیاں اٹھا کر جو ہے وہ سجدہ کرے، اسی طریقے سے سجدے میں مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے، جب قبلہ رخ کرے گا تو گویا کہ وہ پشت جو ہے وہ ان کی زمین پر جو ہے وہ لگے گی، جبکہ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عورت جو ہے وہ اپنے دونوں پیر پیچھے کی جانب یا دائیں جانب نکال کر جو ہے وہ
آرام سے بیٹھ کر سمٹ کر جو ہے وہ سجدہ کرے گی، نہ ہی وہ کلائیاں جو ہے وہ کھڑی کرے گی سجدے کے اندر، اور نہ ہی جو ہے وہ پیچھے سے اپنے پیروں کو کھڑا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے وہ انگلیاں لگانا بھی نہیں ہے؟ عورت کے جو انگلیوں کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انگلی لگانا جو ہے وہ اس طرح کہ قبلہ رخ ہو فرض ہے، اور اکثر انگلیاں دونوں پاؤں کی واجب ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اتحیات میں جب بیٹھنا ہے تو مرد جیسے ایک پاؤں اپنا کھڑا کر لیتا ہے اور دوسرا پاؤں بچھا دیتا ہے، یعنی سیدھا پاؤں کھڑا کرتا ہے اور الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے، تو خواتین کیا کریں؟ خواتین اس معاملے کے اندر بھی اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ بچھا دیں گی، ٹھیک، اور ان دونوں پیروں کو وہ دائیں جانب جو ہے وہ نکال کر اور آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ عمومی طور پہ بعض لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ وساوس آتے ہیں، اور دیگر بعض لوگ انہیں جو ہے وہ احادیث طیبہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں جس کے اندر مردوں کا نماز کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ مردوں کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عورتوں کے لیے الگ سے احادیث طیبہ بھی موجود ہیں جس کے اندر ان کے پردے والے طریقے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا وہ جب احادیث پیش نظر نہیں ہوتی تو لوگ اس سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک ہی طریقہ ہے، اور حدیث میں تو دیکھیں ایک ہی طریقہ بیان کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں طرح کی احادیث جو ہے وہ موجود ہیں، عورتوں کے طریقہ کار کی بھی احادیث موجود ہیں، اور نہ صرف احادیث بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ امت کے علماء کا عمل اور جو ہے وہ اس کی تمام فقہا کے جو ہے وہ جزئیات اور نظائر موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو تفصیلی فتویٰ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ وزٹ کیجئے، اور اس طرح کے کئی ایسے شرعی احکامات بلکہ روزمرہ کی بنیاد پر الحمدللہ فتاوی جات وہاں پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کئی ایسے رسائل کتابیں جو دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ جاری ہوتی ہیں تو ان کو وہاں پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، پی ڈی ایف بھی ان کی جاری کی جاتی ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ دین کا علم وہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچیں، اور مسلمانوں کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، یہ تمام کو وہ شرعی رہنمائی اور شریعت مطہرہ کے احکامات کی وہ آگاہی اس حوالے سے وہ پہنچے۔ تو یہ الحمدللہ کام جاری ہیں، اور آپ بھی اس ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کیا کریں۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کی ایک اپلیکیشن ہے دارالفتہ اہل سنت کے نام سے ہی، تو آپ اگر اس کو اپنے موبائل پر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا، اور وہاں بھی فتاویٰ اور جو بھی مفتیان کرام کے ویڈیو کلپس وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بر وقت وہاں پر انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ جس طرح لائٹ چلی جاتی ہے ہماری بتی پر غسل واجب ہے، تو کیا میں اب پانی تو میسر ہی نہیں ہے، پانی یہاں پہ میسر نہیں ہے، تو سر یہ بتا دیجئے کہ ہم وہ پورا دن 24 گھنٹے نہیں لائٹ آتی، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بعض جگہوں پر واقعی ایسی آزمائش ہو جاتی ہے اور پانی میسر نہیں ہے، 24 گھنٹے یہی حال ہے، تو غسل جنابت کس حوالے سے کیسے کریں؟ جی، غسل جنابت کے لیے یا وضو کی صورت درپیش آئی ہے اور پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو اب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس اعتبار سے غور و فکر کرنے کی حاجت ہے کہ اپنے گھر میں دستیاب نہیں ہے، ابھی وہاں پر ٹینک میں نہیں ہے، یا ٹینک میں تو ہے ٹنکی کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں ہے، لائٹ کی وجہ سے اوپر چڑھ نہیں سکتا، لیکن اگر ٹینک سے آپ جو ہے وہ کسی برتن کے ذریعے سے پانی نکال سکتے ہیں تو اس سے نکال کر آپ کو جو ہے وہ وضو غسل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یوں ہی آپ کے گھر پر نہیں ہے لیکن برابر کے اندر ہے تو آپ ان سے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر ان سے جو ہے وہ مانگا جائے گا تاکہ پھر جو ہے وہ آپ اپنا وضو اور غسل جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو اس معاملے کے اندر چونکہ جہاں پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت کے اندر تیمم کی اجازت دی جاتی ہے، اس کے اندر پانی اگر نہ ہو، ایک ہے کہ استعمال پر قادر نہیں ہے، کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ غسل کر ہی نہیں سکتا، پانی پہنچانے سے ڈاکٹر نے منع کہ یہ ایک الگ جدا صورت ہے، لیکن جب پانی نہیں ہے تو اس کی جو لمٹ جو فقہا نے بیان کی وہ 1 میل ہے، کہ 1 میل جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ پانی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر شہروں میں ایسی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اگر گاؤں دیہات کے اندر بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کے یہاں پانی نہیں ہے تو برابر والے کے یہاں جو ہے وہ نہ ہو،
تو کسی نہ کسی کے ہاں جو ہے وہ مل جائے گا۔ اسی طرح گاؤں دیہات یا انٹیریئر کی طرف جو ہے وہ حمام کا نظام جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو آپ وہاں حمام میں جا کر جو ہے وہ اپنا غسل جنابت جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ہاں اگر واقعی ایسی کیفیت آپ تصور کر لیں کہ 1 میل دور دور تک جو ہے وہ پانی ہی جو ہے وہ نہیں ہے، یا جو جن لوگوں کے پاس پانی ہے آپ نے ان سے پانی مانگا، وہ دینے پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تیمم کی اجازت ہوگی، لیکن یہ صورت بہت جو ہے وہ شاذ و نادر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پورے احکامات کے ساتھ ہی یہ حکم تیمم کا آئے گا، یعنی مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ اب لائٹ نہیں ہے تو بس جی آپ کچھ نہیں کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے سوال کیا ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کی نمائندگی کی ہو، تو کئی لوگ اس وجہ سے وہ غسل نہ کر پائیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، یہ تو چلے ایک خاص ایک عذر بیان کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت اس طور پر نہیں ہے، خرید کر لے لیں، کوئی بھی اہتمام کر لیں، لیکن وہ افراد جو ویسے ہی جن کی عادت یہی ہوتی ہے کہ غسل جنابت ہے تو اس میں تاخیر کرنا، اور ایک نمازی آدمی کو تو نماز کا رہتا ہے، اور نماز کی وجہ سے وہ چونکہ غسل کے حوالے سے، تو بے غسل رہنا، جنابت کی حالت میں رہنا، اس کی کیا نحوست اور بے برکتی ہے، گھر میں ہو یا کاروبار میں؟ مسلمان سے تو یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ بے غسلہ رہے، کیونکہ نماز اس کو جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو میکسیمم اگر وہ بے غسلہ رہے گا تو سمجھیں کہ اگر عشاء کے بعد کسی پر غسل فرض ہوا تو وہ فجر تک جو ہے وہ بے غسلہ جو ہے وہ رہے گا، سوائے اس کے کہ عورتوں کے مخصوص ایام کے جو امور ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو آج کل بعض بے نمازی مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، در حقیقت یہ غیر مسلموں کا ہے کہ وہ غسل نہیں کرتے تھے، وہ مہینوں تک جو ہے وہ غسل نہیں جو ہے وہ کرتے تھے۔ اسلام کیا تو دین نظافت ہے، دین نفاست ہے، یہ تو ایک دن کے اندر 5 مرتبہ جو ہے وہ اپنے ماننے والے کو وضو کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی اس کا وضو ٹوٹے اسے وضو کرنے کے جو ہے وہ احکامات ہیں، جب اس نے آگے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے، تو لہٰذا اس بات کی تو اجازت ہی نہیں۔ اسی لیے احادیث طیبہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر کتا اور جنبی شخص ہو، ایسا شخص جس کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ بلا عذر شرعی غسل نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ محرومی کی جو ہے وہ بات ہے۔ پھر ایسا شخص نہ تلاوت قرآن کریم زبانی کر سکتا ہے، نہ کسی چیز نہ کوئی جو ہے وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، مسجد میں جو ہے وہ آ جا نہیں سکتا۔ پھر بہت سارے اذکار ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پاکی کی شرط ہوتی ہے، وہ ان اذکار کو اس اعتبار سے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، یا اگر بعض کے اندر جواز کی صورت ہو بھی تو اس کی وہ روحانیت جو ہے وہ ان اذکار کی جو ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہرگز جو ہے وہ بے غسلہ نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی غسل فرض ہو فوری طور پر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر انسان کو پاکی حاصل کر لینی چاہیے، اور یہ اس کے لیے نہیں کہ نماز کا انتظار کریں، کیونکہ نماز قریب آ گئی کہ اب غسل نہیں کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اب تو غسل کرنا فرض ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ کوشش ہو کہ جس طرح انسان کو ہوتا ہے نا کہ میرے جسم پر اگر کوئی نجاست لگی ہے تو یار اسے اپنے آپ سے جدا کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو چونکہ غسل جنابت کے ذریعے بھی نجاست حکمی انسان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی فوری طور پر اپنے جسم سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب بھی بے غسل ہوں فوری طور پہ حتی الامکان جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ غسل کر کے پاک ہو جائیے۔ یہی اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے۔ نماز کے لیے کہتے ہیں نا قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے، برائی سے بدکاری سے بھی روکتی ہے۔ تو اس کے اندر کئی حکمتیں، کیونکہ جب آدمی نماز کا عادی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، وہ اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے ذہن میں ہر وقت نماز کا ایک تصور ہے۔ وہ کہیں جا بھی رہا ہے تو وہ اپنے ٹائم کو ایسا مینیج کرے گا کہ مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو نماز کا اگر آدمی پابند بن جائے تو یہ جتنی بھی اس طرح کی ناپاکی والے معاملات ہیں، بے غسلے والے اور جنابت کی حالت میں رہنے والے معاملات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ نماز کی برکت سے ایسے کئی شیطانی خیالات سے وہ بچ جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم یا اس کے کپڑے وہ ناپاکی کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک کفیل صاحب جو نماز کا عادی ہے جی، تو
اس کے لیے یہ تو اس کو نظافت والا الحمدللہ یہ معاملہ تو شریعت خود ہی اسے عطا فرما رہی ہے اور یہ برکت ہے۔ اور دوسرا جو ناپاکی کی حالت میں انسان پر مختلف جو اثرات یا جنات یا آسیب وغیرہ جو چیزیں اس طرح کی حملہ آور ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بندہ بچ جاتا ہے، کیونکہ عموماً اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گندگی کی طرف زیادہ جو ہے وہ میلان جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو پاک رہنا چاہیے، اور نماز کی برکت سے انسان جو ہے وہ پاک رہتا ہے، اور پاکی کی برکت سے نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو اگر اپنی پاکی کو اختیار نہیں کرتے تو وہ نماز کے معاملے میں پھر سستی کرنا شروع کر جاتے ہیں، یار پاک نہیں ہے، یار کپڑوں کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اور جو اپنی پاکی کا معاملہ رکھے گا تو اب شیطان کم از کم اس کو یہ والا وسوسہ جو ہے وہ کپڑوں کا نہیں دے گا، اور وہ نماز جو ہے وہ پابندی سے جو ہے وہ پڑھے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہی جو ہے گویا کہ ایک طریقے سے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک بھی رکھیں اور نماز پڑھیں، اور نماز کا جب ذہن بنا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس نماز کے ذہن کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے نمازی کی اور پاکی ناپاکی کے حوالے سے۔ بارش کا موسم ہے اور آج کل کافی روڈ پر اس طرح کیچڑ اور کہیں پانی جمع ہے، کہیں جاتے ہوئے ہی کوئی گاڑی پاس سے گزرتی ہے تو چھینٹے پڑ گئے، یا چلتے ہوئے ہی خود ہی اپنے جوتے چپلیں ایسی پہنی ہوئی ہیں کہ اپنی چپلوں سے اپنے ہی کپڑے خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر نمازی حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لگ گئے ہیں تو اب نماز پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو اس کیچڑ کے بارے میں اور اس جمع کہیں رکے ہوئے اس پانی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بارش کا رکا ہوا پانی یا جو کیچڑ اس پانی کے بعد جو ہے وہ بن گیا، اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ یہ نہ پتہ ہو کہ ہاں بھئی یہ گٹر کا ہی جو ہے وہ سارا کیچڑ ہے، یا اس کے اندر گٹر کا پانی جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور یہ ٹھہرا ہوا ہے، تو ایک جدا بات ہے۔ عام بارش کا پانی ہے یا اس کا جو کیچڑ ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر یہ کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے تو آپ اس حالت کے اندر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کپڑے اتنا آلودہ ہو گئے کہ اب اس سے مسجد آلودہ ہو جائے گی تو یوں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، ناپاکی کی وجہ سے نہیں بلکہ مسجد کی صفائی کی وجہ سے۔ دھو لینا چاہیے، صاف دھو لینا چاہیے، اسے صاف کر لینا چاہیے۔ تو اسی طرح کئی ایسے بھی ہوگا کہ وہ نشان لگ گئے لیکن بعد میں سوکھ گئے تو اس کو جھاڑ لے گا تو صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یوں بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو ناپاک ہرگز نہ سمجھیں، یہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں۔ بارش کا پانی ہے یا کیچڑ ہے یا روڈ کی ویسے ہی جو ہے وہ عام کیچڑ ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وسوسوں میں بھی ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ ہاں کوئی خاص آپ کو جگہ پتہ ہے، وہاں دکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ نجاست کی ہی جو ہے وہ غلاظت ہے، یا جو ہے وہ یہ گٹر کا ہی وہ سارا جو ہے وہ پانی ہے، تو وہاں بالکل جو ہے وہ بچیں گے اور بالکل احتیاط کریں گے۔ وہاں اگر چھینٹے لگ گئے، اچھا اب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھینٹے لگ گئے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جی بالکل، یار اب تو آفس میں آئے ہوئے ہیں، اب کیا کریں، اب گویا آفس کے پورے دن کی نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء گئی۔ تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کے کپڑے کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو بھی گئے ہیں تو کپڑے اگر ناپاک ہو گئے تو پورے عموماً کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بالکل کوئی حصہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کوئی چھینٹیں جو ہے وہ اس کے اوپر آتی ہیں تو اسے آپ آرام سے دھو سکتے ہیں، آپ اسے پاک کر سکتے ہیں۔ پہنے بھی آپ اس کو جو ہے وہ واش بیسن میں یا نلکے کے جاری پانی کے نیچے اتنی دیر جو ہے وہ رکھیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ بھئی اس حصے پہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی تو وہ آپ کا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس حصے کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھوئیں اور تینوں مرتبہ نچوڑیں، اس طرح کے مزید نچوڑنے سے پانی نہ ٹپکے۔ تو یہ دونوں طریقے موجود ہیں۔ تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ پاک کر لیں، اور پاک کر کے دوبارہ کپڑے جو ہے وہ پہن لیں، وہی سوٹ جو ہے وہ پہن لیں، یا پہنے ہوئی حالت میں ہی اگر اس کا کوئی حصہ آپ جو ہے وہ پاک کر سکتے ہیں تو پاک کر لیں اور نماز پڑھیں۔ تو اس وجہ سے نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ بالفرض اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ جناب والا آپ کے پورے کپڑے ناپاک ہو گئے اور آپ کے لیے پاک کرنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، آپ پورے کپڑے تو گیلے کر کے آفس میں نہیں بیٹھیں گے، تو اس صورت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، آفس سے چھٹی لے کر آپ کو گھر کی طرف ہی جانا ہوگا۔ اچھا یہ کریں، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اب یا تو آپ کپڑوں کا بندوبست کریں، جناب آپ ریڈی میڈ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے نیا سوٹ لے کر پہن لیں اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، یا گھر سے آپ کپڑے منگوا سکتے ہیں تو منگوا لیں۔ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا آپ کو گھر جانا ہوگا، کپڑے منگوانے ہوں گے، کچھ بھی آپ کو اہتمام کرنا ہوگا اور نماز پڑھنی ہوگی۔
تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. لوگ ان چیزوں کو عذر بنا کے پورے دن کی جو ہے نا 2-3 نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کریں کہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا ہے. اور جان یعنی بوجھ اس کو کر یہ عذر نہیں کہیں گے. ہاں، یہ عذر نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور شدید جو ہے وہ جرم ہے انسان کا. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں. حتی الامکان تو یہی کوشش ہو کہ اگر کپڑے ناپاک ہو گئے تو آپ وہیں پر ہی جو ہے وہ دھو کر پاک کر سکتے ہیں، پاک کر لیں. کوئی صورت نہ ہو تو پھر آپ خود گھر جائیں یا گھر سے کپڑے منگوائیں، لیکن نماز قضا ہرگز نہ کریں. جذبہ ہو تو پھر جذبہ رہنمائی کر دیتا ہے. میرے علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ایک واقعہ سنایا اپنا کہ حج کے دوران فرمایا قربانی جب ہو رہی تھی تو اس میں ظاہر ہے کچھ خون کے چینٹے اور اس طرح کے، یعنی فرما رہے تھے کہ احرام وہ ناپاک ہو گیا. اب آگے نماز کا بھی معاملہ ہے اور پانی بھی دستیاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس کو پاک کیا جائے یا اس طرح کا کوئی. تو یہ جذبے پر ہی آپ نے بات بیان فرمائی تھی کہ پھر گئے وہاں پہ تو یہی چادر میں نے کسی سے چینج کی، یعنی اس کو یہ دی اور اس کی چادر احرام والی خود لی اور وہ پہن کر نماز پڑھی، نماز کا اہتمام کر لیا. پھر جب پانی جہاں میسر آیا تو اس کو پاک بھی کر لیا اور وہ سب چیزیں. تو یعنی یہ بھی آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے اس طرح کا کوئی اگر معاملہ پیش آ جائے بالخصوص سفر میں، اور یہ بات سفر کی ہی ہے، خاص مینا کے اندر ہوں اور اس وقت عام طور پر لوگوں کے پاس ایک ہی احرام ہوتا ہے یا بعض 1 یا 2 احرام، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. تو وہاں پہ اس طرح کی صورتیں اور زیادہ پیش آ جاتی ہیں. تو فرما رہے تھے کہ جذبہ ہو تو پھر اس طرح کے معاملات بھی ذہن میں آتے ہیں تو آدمی آسانی سے اہتمام بھی کر لیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو استقامت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھتے مزید کچھ ویڈیو سوالات. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو ہم بلی گھر میں رکھتے ہیں یا پالتے ہیں، ان کو گھر میں رکھنا کیسا؟ بلی گھر میں رکھنا کیسا؟ بلی گھر میں رکھنا اور اس کو پالنا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ کوئی بھی پالتو جانور گھر میں رکھا اور پالا جائے. پالتو سے میری مراد وہ پالتو جانور جن کو شریعت نے جو ہے وہ پالنے کی اجازت دی ہے. کتے کو اجازت نہیں دی، اگرچہ وہ پیٹ جو ہے وہ اینیملز میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہ شرعی اعتبار سے پالتو جانور نہیں ہے. ٹھیک. تو بہرحال کوئی بھی ایسا پالتو جانور جس کی شریعت نے اجازت دی ہے آپ اسے پالتے ہیں تو اس صورت میں اس کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. اور خاص طور پہ جب کہ آپ نے اسے باندھا ہوا ہو کہ وہ خود جا کر جو ہے وہ باہر کھا پی نہیں سکتا، تو اگر ایسی پوزیشن ہے تو بالکل آپ کے لیے اس کے دانے پانی کا اچھی طرح خیال کرنا اور اسے تکلیف سے بچانا یہ بے حد ضروری ہے. کہ بے زبان گویا کہ جانور ہے، وہ ہم میں سے کس سے کیا شکوہ کرے گا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ فریاد کرے گا. تو لہٰذا ہمیں مظلوم کی جو ہے وہ بد دعا سے بچنا چاہیے. تو بچے بسا اوقات اس طرح کے جانور یا چیزیں لے تو آتے ہیں لیکن شوق میں بعد میں ان کا اچھی طرح خیال نہیں کرتے. جیسے آج کل بارش کا موسم جو ہے وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، تو کئی دفعہ جو ہے وہ جانور باہر بارش کے اندر ہی جو ہے وہ بھیگ رہا ہے یا اس کی جگہ میں پانی جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور ہم آرام سے جو ہے وہ سو رہے ہیں. اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ اس جانور کو اس سے تکلیف جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو لہٰذا ہر طرح جانور کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ میسیج کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سوال ہے، نماز جنازہ میں آخری صف کو افضل قرار دینے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض اس کی علتیں وہ بیان کی کہ آخری صف کے اندر یعنی جب بھی جنازہ کوئی ہوتا ہے تو عام طور پر جو شخصیات یا کچھ بڑے اس کو ان کو مین وہ آدمی جو ہے وہ آگے کیا جاتا ہے، پہلی صف کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. تو اب جو پیچھے والے ہیں تو وہ اس میں وہ نہ سمجھے بلکہ ان کو وہ یہ تصور کر لیں کہ درجہ ثواب میں ہم زیادہ ہیں، یعنی وہ بظاہر پیچھے والی چلا گیا تو پیچھے جانے میں عاجزی ہے. جو 3 صفوں کو وہ بیان کیا گیا کہ بھئی 3 صفیں کم از کم بن جائے، اگر تعداد کم بھی ہو تو پہلی میں 3 کھڑے ہو جائیں، 2 کھڑے ہو جائیں، 1. تو جو پیچھے جا رہا ہے اس کے اندر ایک عاجزی والا پہلو. ایک وجہ اور بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے کہ تشبہ کے اعتبار سے کہ بظاہر میت سامنے اور نماز جنازہ یہاں پڑھی جا رہی تو یہ اس کے میت کے زیادہ قریب ہے. تو جتنے اس میں بود ہوگا درجہ فضیلت میں بھی زیادہ ہے.
تو ہر شریعت مطہرہ کے کئی ایسے احکامات ہوتے ہیں جن میں بظاہر اس طرح کی کئی حکمتیں. عام نمازوں میں پہلی صف ہے کیونکہ انسان اس کے لیے تگ و دو کرے گا، زیادہ اس کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور جنازے کے اندر بہرحال آخری صف کو یہ زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. مزید سوال یہ عرض ہے کہ ایک معذور شخص اگر کوئی نماز پڑھتا ہے چیئر پہ بیٹھ کے، کیا اس کے پاؤں نیچے زمین پر لگنا ضروری ہے، یا جا نماز وغیرہ بچھانا یہ کوئی ضروری ہے، یا ویسے ہی نماز ہو جائے گی؟ جس شخص کے لیے شرعی اعتبار سے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھے، اور یہ اسی کو اجازت ہوگی کہ جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا یا زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے. تو اب ایسا شخص جب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو نیچے مصلی بٹھانا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر اس کے پیر زمین پر لگے ہوئے ہیں تو اس زمین کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا، اور پیر زمین پر رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر پیر زمین سے اوپر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں تو بھی اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی. اس میں کوئی یہ پیر زمین پر لگانا ضروری نہیں. لپیٹ بھی سکتا ہے، یعنی پاؤں اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور نیچے جو مصلی کہہ رہے ہیں یعنی کرسی پر ہے لیکن پھر بھی مصلی بچھانا، تو جیسے میں نے یہ کہا کہ مصلی جو ہے وہ ضروری، مصلی کی تو کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں 4 رکعت والی میں شروع والی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب بھی نماز پڑھی ہوگی تو سورۃ الفاتحہ ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہوں گے، تو یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض کیوں نہ ہوا، یہ واجب ہے، اس کی وجہ اور حکمت ارشاد فرما دیجئے. اور مزید آیتیں ملانا فرض ہیں، تو یہ کتنی آیتیں ملانا فرض ہیں؟ جی، شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا عمل جو ہے وہ فرض قرار پائے گا، یہ فرض شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے، کب سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے، اس کے اپنے شرعی طور پر جو ہے وہ اصول فقہ کے اندر اصول و ضوابط موجود ہیں جسے مجتہد فقہا نے جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں قرار پاتی ہیں کہ یہ چیز فرض کے درجے میں آ رہی ہے، یہ واجب کے درجے میں آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک لمبی جو ہے وہ علمی بحث ہوتی ہے. تو اس کے اندر نہ ہم جا سکتے ہیں، نہ ہماری اتنی جو ہے وہ علمی استطاعت بھی ہے کہ وہ کس بنیاد پر، یعنی اس کی بنیادیں تو پتہ ہیں، وہ تو فقہا نے بیان کر دیں کہ فرض کس طرح ثابت ہوتا ہے، واجب کس طرح ثابت ہوتا ہے، لیکن اب وہ جو فرض ثابت ہوا ہے وہ کن دلائل اور اس سے ثابت ہوا، وہ ایک الگ جو ہے وہ لمبی بحث. عوام کے لیے یہ دشوار، ہمیں اس چیز میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے جو فقہا نے بیان کر دیا، اور جس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، جس فقہ حنفی کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں جس چیز کا جو درجہ ہے ہمیں اس کے مطابق، اس درجے کے مطابق جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اچھا جی. بہاول نگر سے ہیں محمد احسن، یہ پوچھتے ہیں کہ خامند حج کرنے کے کچھ دنوں بعد اگر وفات پا چکے تو بیوی اس کے احرام سے کفن بنا سکتی ہے؟ یعنی عورت جو مرد والا وہ احرام کا کپڑا تھا تو وہ اپنے کفن کے لیے رکھ سکتی ہیں؟ اب چونکہ وہ جو اس کا احرام تھا، اس کی ملکیت تھا، تو وہ ترکے کے اندر جو ہے وہ شمار ہوگا. تو اب ترکے میں شمار ہونے پر دیگر جو ورثہ ہیں وہ بالغ ہیں، اور ان کی اجازت سے عورت جو ہے وہ اپنے حصے میں وہ لے لیتی ہے وہ احرام کا کپڑا، یا دیگر ورثہ بالغ ہیں اور وہ خود ہی بخوشی جو ہے وہ عورت کو دے دیتے ہیں، تو بالکل عورت جو ہے وہ اس کو اپنے کفن کے لیے رکھ سکتی ہے. عام طور پر ان چیزوں کا نہیں دیکھا جاتا، یہ اپنی مرضی سے ابھی یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ فلاں لے لو. جی، کیا کریں مطلب اس میں؟ یقیناً اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر چیز جو بھی میت کی ملکیت میں تھی، چاہے وہ 1 روپے کی ہی کیوں نہ ہو. اس چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو کہوں کہ پین، جیب کے اندر جو ہے وہ پین ہے، 5-10 روپے والا پین، یہ بھی ترکے میں شمار ہوگا. کوئی جیب میں ڈائری ہے، کوئی خالی والیٹ ہے، شاید اس کی قیمت 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، الغرض جو بھی چیز میت کی ملکیت ہے وہ ترکے میں شمار ہوگی. میت کے جسم کے اوپر جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی ترکے کے اندر جو ہے وہ شمار ہوں گے. تو ہر چیز جو ہے وہ ترکے میں شمار ہوگی. اسی طرح گھر کا سامان، ایک یہ ہے کہ میت کی ملکیت میں بھی ہے اور میت کے قبضے میں بھی ہے، لیکن عموماً بعض وہ چیزیں جو گھر کا سامان ہے، جیسے بھئی چارپائی ہے، تو اب کوئی بیٹی ماں کی چارپائی لے کے چلی گئی کہ بھئی یہ چارپائی میں لے آتی ہوں یاد کے طور پر،
کوئی جو ہے وہ ماں کا جو ہے وہ فریج لے گئی، کوئی جو ہے وہ اور کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ سامان لے گئی، تو یوں جو ہے وہ دیگر تمام ورثہ اگر عاقل بالغ ہیں ان کی اجازت سے لے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر اجازت گئے یا ان میں سے کوئی جو ہے وہ عاقل بالغ نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کے یوں اس طرح لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ ترکے کی ہر چیز کے اندر تمام ورثہ کا اپنے حصے کے مطابق شیئر موجود ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جنازہ اس کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ جواب عطا فرما دیں۔ جی، خودکشی کرنا اگرچہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر خودکشی کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے جنازہ ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ البتہ مقتدی علماء اور پیشوا لوگ اس لیے جو ہے وہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے اس گناہ کی نفرت پیدا ہو، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے یا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نہ پڑھیں۔ لیکن اگر وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو گناہ ان کے لیے بھی نہیں ہے، پڑھنا ان کے لیے بھی جائز ہے، اور باقی بہرحال جو بھی مسلمان ہیں وہ تو جنازہ ہی پڑھیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ کسی نے بھی جنازہ نہیں پڑھا تو جن تک یہ خبر پہنچی تھی کہ اس شخص کا انتقال ہوا اور وہ پہنچ کر جنازہ پڑھ سکتا تھا تو وہ سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا حکم ہے کہ اگر کسی نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو جن تک اس کی خبر پہنچی وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا کسی کا بھی ایسا اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کی برائی دل میں ہونی چاہیے، لیکن جنازہ بطور مسلمان اس کا حق ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا جنازہ ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ مقتدا بھی نہیں ہوتے لیکن عام دینی شعور دینی طور پہ اس طور پر ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس بعض جگہوں پہ مجھے اس طرح کی باتیں ملی کہ وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا جنازہ نہیں پڑھو۔ اب یہاں یہ صورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنازہ نہیں ہو رہا، جنازہ ہوگا، تو ایسا یہ بھی کیا زجرن لوگوں کو ترغیب ایسی دے سکتے ہیں یا آگے منع کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو تو عام لوگوں کو تو یوں منع نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے انہیں آپ جنازہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ جو مقتدی اور پیشوا ہیں وہ خود اپنے طور پر جو ہے وہ اس سے بچیں، ان کو اس کے احکامات جو ہے وہ علماء جو ہوتے ہیں انہیں معلوم ہی ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو یوں آواز لگانا کہ نہ پڑھو، کیونکہ عوام اس سے یہ سمجھے گی کہ اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں، جی ہاں۔ تو یہ جب آواز پھیلتی جائے گی، اگرچہ جنازہ آج ہو رہا ہے لیکن وہ آواز جب پھیلتی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جنازہ رکھا ہوا اور کوئی پڑھنے والا نہ ہو کہ نہیں نا مولانا صاحب نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ نہ پڑھو، تو لہٰذا اس طرح لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال خودکشی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس میں سخت وعیدوں کو روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری گھر کی چار دیواری میرے لیے بالکل تنگ ہو چکی ہے، یا میں جس آفس میں کام کر رہا ہوں بس اب اور کوئی دنیا ہے ہی نہیں، بس یہی تھی اور یہ جاب چھوٹ گئی یا کوئی ایسا پرابلم یہاں پر پریشانی ہو گئی تو اب اور کوئی دنیا ہی نہیں ہے، بس اب دنیا سے چلا جائے آدمی، اور وہ پھر خودکشی والے معاملات اختیار کرتا ہے۔ یہ تنگ دستی کے اسباب یا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور غلط اور ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دنیاوی پریشانیوں سے یا آپ اپنے آفس کی پریشانی سے یا آپ اپنی آمدنی کم ہونے کی پریشانی کی وجہ سے یا گھر کی کچھ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے خودکشی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سکون سے ہو جاؤں گا، میں بس ان چکروں سے ختم ہو جاؤں گا۔ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اس طرح یہ گناہ کبیرہ والا کر لیا ہے کام، تو یہ تو پھر آپ نے اپنے آپ کو گویا کہ تکلیف میں اور مبتلا کر لیا ہے، کیونکہ ان کے لیے عذاب جس چیز سے وہ خودکشی کرے گا اسی سے وہ عذاب کے اندر ڈالے جائیں گے، اسی سے وہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ خودکشی اور اس کے اسباب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے اس کو ضرور پڑھیے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا ہوا ہے وہ احکامات بھی اور کچھ ایسی چیزیں بھی عبرت والی بیان کی ہوئی ہیں، تو جو آدمی بھی اس طرف قدم بڑھاتا ہے کسی عالم سے جا کر آپ بات کیا کریں اور کسی مفتی صاحب سے آپ بات کریں، اپنا مسئلہ وہ شیئر کریں کہ میں اس وجہ سے یہ پرابلم مجھے ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ وہ جو دینی شرعی آپ کو مسئلہ بیان کریں گے اور آپ خود بھی یہ رسائل پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سب کو
وسیع رزق عطا فرمائے اور رزق کے حلال کمانے کے ذرائع بھی آسان فرمائے، لیکن اگر کسی کے پاس تنگ دستی ہے تو اس کا یہ ہرگز حل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جائے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ لفظ سرکار کا معنی کیا ہے اور یہ کس کس کے لیے بول سکتے ہیں؟ لفظ سرکار، سرکار ویسے تو حکومت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے بھی جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس دنیا میں جو اللہ پاک کی جو حکومت ہے، نہ صرف اس ہماری دنیا میں بلکہ اوور آل جو بھی اللہ پاک کی جو ہے وہ مخلوق ہے تمام جہانوں میں، اس میں اللہ پاک کے جو ہے وہ خلیفہ اور نائب ہیں، تو اس اعتبار سے گویا کہ آپ کو جو ہے وہ سرکار کہا جاتا ہے، اور آپ حاکم ہیں، اور آپ حاکم ہیں، تو اس اعتبار سے یوں آپ کے لیے سرکار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے، تو حکومت سے جو ہے وہ تعبیر کیا، جیسے کہا جاتا ہے سرکاری کاموں میں مداخلت نہ کریں، تو یہ حکومتی کاموں میں مداخلت جو ہے وہ نہ کریں، تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس لفظ کو بطور تعظیم مختلف افراد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو بھی کسی جگہ پر حاکم ہوتا ہے یا اس کے وہاں پر جو ہے وہ چلتی ہے، تو اس اعتبار سے سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، یا یوں آ گئے ہیں کہ سرکار آپ کی بات ہے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو مختلف مواقع کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موقع محل کے مطابق اس لفظ کو جب بولا جاتا ہے تو اس کا جو مسمى ہے وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا مراد ہے، کیا مراد ہے۔ مطلقاً نام بولتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، یا حدیث کے طور پر ہوتا ہے تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور عام طور پر جو گفتگو محراب و ممبر سے کی جا رہی ہو، کسی عالم کی گفتگو میں ہو، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وہ کلمہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو دیگر تعبیرات بتائی ہیں تو وہ بھی ہمارے عرف میں رائج ہیں۔ اور ایسے ہی جیسے حضور کا لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے وہاں حضور سے، اور ایک یہ کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں، قبلہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اب وہ جس بزرگ سے یا جس شخصیت سے وہ مخاطب ہیں وہاں پر وہ ہیں، تو یہ گویا کہ کلمات تعظیم ہیں جو کہ جو ہے وہ موقع محل کی مناسبت سے کسی بھی شخص کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ بندہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کرسی کے سامنے جو تختہ لگا ہوتا ہے، دیکھا کہ نمازی اس پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ ہو جاتا ہے؟ جی، تختہ ہونا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ ہر کرسی پہ نہیں ہوتا، مسجد میں ایک آدھی کرسی میں ہوتا ہے اور 10 کرسیاں ایسی ہوتی ہیں، جی کیا کریں؟ سجدہ جب آپ زمین پر نہیں کر سکتے اور زمین سے بلند 9 انچ کی کسی سخت چیز پر بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو اب سجدہ حقیقی آپ سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو اشارے والے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اشارے والے سجدے کا حکم یہ ہے کہ وہ گردن جھکا کر ہوتا ہے، سر جھکا کر ہوتا ہے، اس کے لیے سامنے پٹرا ہونا ضروری نہیں ہے، تختہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو اپنا سر ٹکانا یا ماتھا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر رکوع کی بنسبت زیادہ اپنا سر جھکائیں گے تو اشارہ ہو گیا، تو سجدے کا اشارہ جو ہے وہ کافی، اور اشارے سے ہی واضح ہے کہ اشارہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں آنکھ کا اشارہ یا سر کا اشارہ، تو یوں اشارے سے جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سامنے پٹرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے پٹرے پر رکھ بھی دیا سر تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پٹرے کو وہ شخص خود نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، یا کوئی اور اس کے لیے نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، وہ خود ہی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہینگ ہوتا ہے، تو یوں نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ البتہ رکھنا نہیں چاہیے، نہ ہی اس کی حاجت ہے کہ اشارہ جو ہے وہ سر سے جو ہے وہ کرنا ہے، تو لہٰذا سر سے جو ہے وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ سر کو خم کریں گے تو آپ کا سجدے کا اشارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے